اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سٹوڈنٹس کو یہ ویڈیو بڑی غور سے دیکھنی ہے۔ یہ ویڈیو بیٹا امتحان سے پہلے ایک دفعہ لازمی دیکھ لیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گا جس کا علم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چھوٹی سی غلطی آپ کو امتحان سے باہر کر دے، تو اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں اس پہ امتحان جب دینے جائیں تو لازمی عمل کیجیے گا، اور کچھ چیزیں امتحان میں بیٹھنے سے پہلے آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ سٹوڈنٹس، نمبر 1، آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ رول نمبر سلپ کے اوپر جو امتحانی سینٹر لکھا گیا ہے، جو تاریخ لکھی گئی ہے، جو وقت لکھا گیا، اسی کے مطابق ہی آپ نے امتحان دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور ڈیٹ میں یا کسی اور دن جا کے امتحان دینے چلے جائیں، تو ایسی صورت میں آپ سے امتحان نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی آپ کسی دوسرے سینٹر میں بیٹھ کے امتحان دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس صورت میں آپ کو دفتری قواعد و ضوابط کے مطابق آپ کے اگینسٹ بورڈ جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کی جگہ پہ جا کے امتحان نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ سٹوڈنٹس، آپ نے یاد رکھنا ہے اپنی رول نمبر سلپ کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اور اس کے اوپر نام، بلدیت، تاریخ پیدائش، بے فارم، آپ کے نام کے سپیلنگ، آپ کے فادر کے نام کے سپیلنگ، آپ کا رجسٹریشن نمبر، تصویر، والد کا شناختی کارڈ نمبر، اچھی طرح، اور مضامین جو آپ نے جس مضامین میں امتحان دینا ہے اچھی طرح چیک کر لیں کیا رول نمبر سلپ کے اوپر وہی چیزیں موجود ہیں جس کے آپ امتحانات دے رہے ہیں، اور آپ کا نام، ولدیت، تاریخ، ہر ایک چیز ایگزیکٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی درستگی لازمی کروائیں، اور امتحان شروع ہونے سے پہلے کروائیں۔ اور اگر آپ نے لیٹ سپوز نام کے سپیلنگز وغیرہ میں غلطی ہو گئی ہے اور آپ اب امتحان شروع ہو چکا ہے آپ کا لیٹ سپوز، تو ایسی صورت میں آپ امتحان کے فوراً بعد اس کو لازمی چینج کروائیں، ادروائز بعد میں بہت زیادہ فیسز پے کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ 10th کلاس کے بچوں نے بھی، 9th کلاس کے بچوں نے بھی، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں نے بھی یہ چیزیں لازمی چیک کرنی ہیں، کیونکہ بعد میں بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہوگی اگر کوئی غلطی نکلتی ہے تو اس کا جتنا بھی جرمانہ ہوگا وہی آپ کو پے کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سٹوڈنٹس، تیسرا جو مین پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ تمام مضامین کا امتحان دینے والے امیدوار اگر مضمون یا مضامین تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو وہ بورڈ رولز کے مطابق سیکنڈری اسکول یا انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحان شروع ہونے سے 7 دن پہلے اپنے سبجیکٹ چینج کروا سکتے ہیں۔ مثلا اگر فور ایگزامپل ایک بچے نے کمپیوٹر میں داخلہ بھیجا ہوا تھا اور رول نمبر سلپ آنے کے بعد اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، یا پہلے ہی اس نے بایو رکھ لی تھی لیکن داخلہ اس نے کمپیوٹر کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا، تو وہ اپنا سبجیکٹ چینج کروا سکتا ہے بورڈ میں جا کے۔ اسی طریقے سے رول نمبر سلپ میں جو مضامین درج ہیں آپ اپنی مرضی سے ان کو چینج نہیں کر سکتے، آپ کو انہی سبجیکٹ میں امتحانات دینے ہوں گے۔ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بورڈ کو انفارم کرنا ہوگا اور اس کی فیس پے کر کے اس میں چینجنگ کروانی ہوگی، اور وہ نئی جو رول نمبر سلپ آپ کو ایشو ہوگی اس کے مطابق آپ نے اپنا پیپر دینا ہے۔ چوتھا پوائنٹ سٹوڈنٹس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سٹوڈنٹس، آپ کی جو رول نمبر سلپ ہے اس میں آپ نے اپنا تعلیمی سیشن چیک کرنا ہے۔ کیا آپ کا تعلیمی سیشن جو ہے 2022 سے 2024 ہے یا 2023 سے 2025 ہے؟ آپ نے اس کے مطابق ہی پرچہ سپرنٹینڈنٹ سے حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو بچے 2021-2022 کے سیشن والے بچے ہیں جو کہ پہلے ہی کچھ سپلیاں لے کے پیپر دیتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی سپلی ابھی کلیئر نہیں ہوئی، تو ان کا پیپر نہ آپ حاصل کر لیں۔ تو یہ آپ نے خاص احتیاط سے یہ کام کرنا ہے کہ جو پیپر آپ کے پاس ہے اس کا تعلیمی سیشن وہی ہونا چاہیے جو آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر ہے۔ اسی طرح سٹوڈنٹس، بورڈ کے رولز کے مطابق اگر کوئی بھی امیدوار ایک دفعہ بھی 10th کا یا 12th کا یعنی جماعت دہم کا اور 12ویں جماعت کا امتحان ایک دفعہ بھی دے چکا ہے بورڈ کے امتحان، تو اب اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ صرف 9th یا 11ویں کے امتحان دے سکے، بلکہ اب اس کو جب بھی وہ امتحان دے گا اس کو 9th اور 10th
اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحان ہی دینے ہوں گے۔ اگر اس نے چھپ کر 9th کے امتحانات دے کر داخلہ بھیج دیا لیکن وہ اس سے پہلے امتحانات دے چکا تھا تو بورڈ کو جب بھی پتہ چلے گا وہ اس کے امتحانات کو روک دے گا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسی صورت میں جب بھی بورڈ کو پتہ چلے گا وہ آپ کا رزلٹ کینسل کر دے گا اور اس کی تمام تر ذمہ داری اسٹوڈنٹس پہ لاگو ہوگی۔ اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے ایک دفعہ بھی 10ویں یا 12ویں کے امتحان دے دیے ہیں تو اب آپ نے جب بھی امتحان دینے ہیں 9ویں 10ویں کے اکٹھے دینے ہیں یا 11ویں 12ویں کے اکٹھے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ آپ کی جو شیٹ آپ کو دی جائے گی اس کے فرنٹ کے اوپر کچھ معلومات لکھی ہوتی ہیں، تو اس معلومات کی بیک سائڈ والی شیٹ پہ آپ نے ہرگز نہیں لکھنا، کیونکہ بورڈ وہ شیٹ کٹ کر دیتا ہے جب وہ پیپر آپ کے ری چیکنگ کے لیے آگے بھیجتا ہے۔ تو جو جوابی کاپی ہے اس کے ہر صفحے کے دونوں اطراف میں آپ نے لائنوں والے حصوں کے جواب لکھنے ہیں، لیکن جو فرنٹ شیٹ ہے اس کی بیک سائڈ کا جو حصہ ہے اس پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا۔ اسٹوڈنٹس پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ لائن چھوڑ کر لکھنے یا کسی صفحے کو خالی چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ لائنیں چھوڑ کے نہیں لکھنا یا کوئی پیج خالی درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جوابی کاپی کا کوئی بھی صفحہ یا اس کا کوئی بھی حصہ ہرگز نہیں پھاڑنا۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اسٹوڈنٹس بتاتا چلوں جو آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر آپ کو جوابی کاپی یعنی جو شیٹ ملتی ہے پیپر کرنے کے لیے اگر وہ پھٹی ہوئی ہے تو آپ نے وہ شیٹ حاصل نہیں کرنی، بلکہ آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر اپنے سپرنٹینڈنٹ کو بتانا ہے کہ یہ میری شیٹ آلریڈی پھٹی ہوئی ہے تو میں اس کو آپ مجھے چینج کر دیں، تو آپ نے وہ فوراً چینج کروانی ہے۔ اسی طرح دوران امتحان صرف آپ نے نیلی روشنائی یعنی انک جو ہے وہ بلو استعمال کرنی ہے، بلیک انک استعمال نہیں کرنی، اور نہ ہی اسٹوڈنٹس آپ نے انک ریموور کا استعمال کرنا ہے۔ ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے نمبر کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس نیکسٹ 8 پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کمرہ امتحان چھوڑنے سے قبل یعنی جب آپ نے اپنا پیپر کر لیا ہے تو اب آپ گھر کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی کاپی امتحانی مرکز کے ناظم یا ناظمہ کے حوالے کر کے آئیں گے، خواہ آپ نے اس پہ کوئی سوال حل کیا ہے یا نہیں کیا۔ یعنی فور ایگزامپل اسٹوڈنٹس آپ نے اپنا پورا پیپر کر لیا ہے تو وہ شیٹ آپ گھر پہ نہیں لے کے آ سکتے۔ وہ شیٹ جو ہے آپ نے پیپر صحیح کیا ہے یا ٹھیک نہیں کیا یا کچھ سوال کم کیے ہیں یا آپ نے اس میں ایک بھی سوال نہیں کیا، وہ شیٹ آپ گھر پہ نہیں لے کے آ سکتے، بلکہ امتحانی سینٹر میں آپ نے وہ جمع کروانی ہے، جیسے وہ آپ سے پیپر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن کوئی بچہ غلطی سے نہ لے آئے، کیونکہ اکثر اسکول میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر بچے کا پیپر ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ شیٹ بیگ میں ڈال لیتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے، لیکن اگر بورڈ میں اس نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور اس کو مشکل بھی ہوگی۔ جوابی کاپی جمع نہ کروانے کی صورت میں پولیس تفتیش بھی ہوگی اور آپ پہ مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ نمبر 9، دوران امتحان موسم کی شدت یا کسی بھی مقامی چھٹی کا اعلان ڈیٹ شیٹ پر ہرگز اثر انداز نہ ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اللہ نہ کرے امتحانات کے دوران ملک میں اسٹرائک ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یا طوفانی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، ایسی صورت پہ ڈیٹ شیٹ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے پیپر دینا ہے اور ہر صورت آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ صرف ایک ہی صورت ہے پیپر نہ دینے کی، وہ یہ ہے کہ اگر بورڈ اناؤنس کر دے ٹیلی ویژنس کے اوپر چینلز پہ آ کے کہ جی ہم یہ امتحان جو ہے آج کا وہ ملتوی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہی وہ امتحان ملتوی کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے ہر صورت امتحانی سینٹر میں پہنچنا ہے اور جا کے اپنا پیپر دینا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ پوائنٹ نمبر 10 ہے، آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے قبضے سے کوئی بھی ایسی تحریر یا ایسے کاغذات نہیں ہونے چاہیے جو پرچے سے متعلق ہوں۔ یعنی اگر کسی امیدوار کے کمرہ امتحان کے اندر کہیں سے بھی باہر سے یا اندر سے ناجائز مدد لیتے یا دیتے یا ناجائز رائے اختیار کرتے یا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یا کسی بھی قسم کی گڑبڑ کی صورت میں
بدعنوانی کرتے ہوئے پایا گیا تو ایسے معاملے کی شدت و نوعیت کے مطابق اس کو امتحان سے خارج کر دیا جائے گا اور آئندہ کے لیے اسے نااہل بھی کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے کوئی اسٹوڈنٹس بھی ایسا کوئی کام نہ کرے۔ یعنی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز میں بچے کے پاس سے کوئی چٹنگ برآمد ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں گھر میں یہ سوال یاد کر رہا تھا تو وہ میری پاکٹ میں رہ گیا، لیکن بورڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ نے جب بھی گھر سے بورڈ کے ایگزام دینے کے لیے جانا ہے تو اپنی پاکٹس وغیرہ چیک کر لینی ہے، کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یا آپ اپنے جسم کے کسی حصے پہ کوئی سوال کا جواب یا اسکیل کے اوپر سوال کا جواب ہرگز نہ لکھ کے لے کے جائیے گا، ورنہ قانونی کارروائی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، کیونکہ بورڈ اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کو تاحیات نااہل قرار دے دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 11واں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو امیدوار اپنی حل شدہ جوابی کاپی دوران امتحان خود کراس کرے وہ کمرہ امتحان میں پرچہ ختم ہونے پر اپنی تحریر کو ناظم امتحان یعنی جو سپریڈنٹ ہے اس سے تصدیق لازمی کروائے کہ پرچہ جو ہے پرچے کے ساتھ منسلک کرے ایک اپلیکیشن جس میں وہ یہ بتائے کہ میں یہ پرچہ جو ہے وہ منسوخ کروانا چاہتا ہوں، میں اس کے نمبر حاصل نہیں کرنا چاہتا، یہ میں پیپر دوبارہ دینا چاہتا ہوں۔ اکثر بچے جیسے کہ ٹاپرز بچے ہوتے ہیں تو وہ امتحانات میں اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پیپر ان کا نہیں آتا، پیپر مشکل آ جاتا ہے، یا ان کو ایسے سوال جو نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں کہ میرے نمبر کم آ جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ پیپر اٹیمپٹ نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے وہ پیپر کراس کر دیتے ہیں، تو آپ نے پیپر اگر کراس بھی کیا تو آپ نے سپریڈنٹ کو لازمی بتانا ہے اور اس کو لکھ کے دینا ہے اور تصدیق کروانی کہ یہ میرا پرچہ جو ہے یہ کنسیڈر نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے چاہے اپنے پیپر پہ کراس بھی لگایا ہوگا وہ پیپر چیک ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک سادہ یا سائنٹیفک کیلکولیٹر استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن کوئی ایسا کیلکولیٹرز یا کوئی ایسا منی کمپیوٹر آپ استعمال نہیں کر سکتے جس کے اندر آپ اپنی بک کو سیو کر سکتے ہیں یا اپنے سوالات کو سیو کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس سے برآمد ہو گئی تو آپ کے خلاف FIR درج کی جائے گی اور قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اور اسٹوڈنٹ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ 13 ہے کہ جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں جو جوابی کاپی آنسر شیٹ دی جائیں گی ان کے صفحات 24 ہوں گے، یعنی 24 پیجز ہوں گے، جبکہ جو انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے 32 پیجز ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی شیٹ نہیں دی جائے گی۔ تو اکثر بچے جو ہیں وہ کھلا کر کے لکھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی شیٹس ختم ہو جاتی ہیں اور وہ شیٹس مانگتے ہیں، کیونکہ قانون جو بن چکا ہے کہ شیٹس یہی 24 ملیں گی میٹرک کو اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو 32 ملیں گی۔ اسی کے اندر آپ نے اپنا پیپر کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کے 24 صفحات میٹرک کے اور انٹر کے 32 پیجز کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ کا کوئی سوال رہتا ہے تو اسٹوڈنٹس اگر آپ کو کوئی شیٹ تو مل ہی نہیں، اس کا مطلب آپ وہ سوال نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سوال نہیں کرتے تو آپ کے نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ تو میں اکثر بچوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اوپر نیچے کہیں بھی شیٹ میں جگہ خالی آپ کو نظر آتی ہے آپ وہاں پہ اپنے سوال کمپلیٹ کر لیں۔ اس میں کیونکہ جب آپ لکھ لیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ امتحان چیک کرنے والا، پیپر چیک کرنے والا آپ کے وہ سوال بھی چیک کر لے، تو اس طریقے سے آپ کے کچھ نمبر بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ میرے پاس کتنے پیجز باقی ہیں اور میرے کتنے سوالات باقی ہیں۔ اسٹوڈنٹ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ جوابی کاپی کے سر ورق پر مخصوص جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ اپنا رول نمبر نہیں لکھنا آپ لوگوں نے، اور جوابی کاپی پر اپنا نام بھی نہیں لکھنا، اپنے ادارے کا نام بھی نہیں لکھنا، اپنے ضلع کا نام بھی نہیں لکھنا، اپنے ٹاؤن کا نام بھی نہیں لکھنا، اور نہ ہی آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں یا ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں۔ بالکل کوئی ایسی بات آپ نے نہیں لکھنی، ورنہ آپ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آپ نے یہ ساری باتیں سن لی ہوں گی، اور آپ کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ ان ساری ہدایات پر عمل کریں۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کی تمام ذمہ داری آپ پر آئے گی اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب اس پہ پابندی کریں گے، اور یہ ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ امتحانات میں کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے جس سے آپ کے امتحانات کا رزلٹ متاثر ہو۔ اسٹوڈنٹس جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں، اور پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔